ہمارا تو یہی الیکشن ہے بھائی کہ ہم اپنے بچوں کے ساتھ، اپنے ان کے مستقبل کے ساتھ کھڑے ہو جائیں. ہماری انتخابی مہم بھی یہی ہے اور ہماری جماعت اسلامی کی تحریک بھی یہی ہے کہ اپنے بچوں کے مستقبل کو تباہ نہیں ہونے دیں. لیول پلینگ فیلڈ ہم انتخابات میں تو بہت کہتے ہیں، کیا کراچی کے بچوں کے لیے لیول پلینگ فیلڈ ہے؟ اسے لیول پلینگ فیلڈ کہتے ہیں. یہ تعلیمی لیول پلینگ فیلڈ کہاں ہے؟ الیکشن ہے کچھ بھی ہے، ہمارا تو یہی الیکشن ہے بھائی کہ ہم اپنے بچوں کے ساتھ، اپنے ان کے مستقبل کے ساتھ کھڑے ہو جائیں. ہماری انتخابی مہم بھی یہی ہے اور ہماری جماعت اسلامی کی تحریک بھی یہی ہے کہ اپنے بچوں کے مستقبل کو تباہ نہیں ہونے دیں. اور انشاءاللہ ہم اس مافیا سے اپنے نوجوان نسل کی جان چھڑائیں گے. اسی لیے ضرورت ہے کہ جماعت اسلامی حکومت میں آئے. بہت تماشا ہو گیا اور ہم حکومت میں آنے کے لیے ہی مہم چلا رہے ہیں. آئیں گے اور اپنی شرائط پر آئیں گے اور اپنے بچوں کے مستقبل کے لیے آئیں گے انشاءاللہ، تاکہ ان کے اوپر کوئی شبخون ان پر نہ مار سکے، کوئی ان کو جو ہے وہ ان کا راستہ نہ روک سکے. خود محنت نہیں کرتے تو الگ بات ہے، لیکن اپرچونٹی ختم نہیں ہونی چاہیے. لیول پلینگ فیلڈ ہم انتخابات میں تو بہت کہتے ہیں، کیا کراچی کے بچوں کے لیے لیول پلینگ فیلڈ ہے؟ اسے لیول پلینگ فیلڈ کہتے ہیں. یہ تعلیمی لیول پلینگ فیلڈ کہاں ہے؟ غریبوں کو تو آپ نے پہلے ہی فارغ کر دیا. مڈل کلاس آہستہ آہستہ برباد کر رہے ہیں آپ. ان کی دسترس سے بھی اعلیٰ تعلیم چھن رہی ہے. سرکاری اسکول تباہ حال ہیں، اس میں کوئی پڑھانا نہیں چاہتا. تو یہ لیول پلینگ فیلڈ نہیں ہے، یہ تعلیمی لیول پلینگ فیلڈ نہیں ہے. اس کو ہونا چاہیے. کیا صحت میں لیول پلینگ فیلڈ ہے؟ امیروں اور غریبوں اور مڈل کلاس کے لوگوں کو یکساں اپنی صحت اور علاج کے مواقع مل رہے ہیں؟ نہیں مل رہے. ہم ان تمام چیزوں میں لیول پلینگ فیلڈ لائیں گے انشاءاللہ. تو یہ انٹرمیڈیٹ کے مسئلے کو ریزالو ہونا چاہیے. ہماری کمیونیکیشن سی ایم ہاؤس سے ہو رہی ہے. اگر ہمیں لگا کہ یہ ٹال مٹول ہے تو اس پر ہم پھر راست اقدام بھی کریں گے. جو ہمارا پرامن مزاحمت کا حق ہے وہ ہم کریں گے، چاہے انتخاب والے دن مجھے سی ایم ہاؤس پہ ہی بیٹھنا پڑے. ہوتا رہے گا انتخاب، پورے کارکن چلائیں گے، میں بیٹھ جاؤں گا سی ایم ہاؤس پہ، وہیں سے مہم چلے گی، وہیں سے لوگوں سے رابطہ رہے گا. یہ کوئی طریقہ نہیں ہے کہ آپ انتخابی گہما گہمی میں ہمارے بچوں کا مستقبل تباہ کر دیں. یہ نہیں چلے گا. آج بھی ہمارا احتجاج ہو رہا ہے اور بورڈ آف ڈائریکٹر کی میٹنگ میں، پچھلی میٹنگ میں بھی کم از کم 5 پروفیسرز نے کہا تھا کہ یہ نہیں ہونا چاہیے. اس کے باوجود قبضہ میر صاحب. ٹائمز آف کراچی سے جڑے رہنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں. ہماری ویڈیوز کو سب سے پہلے دیکھنے اور باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کرنا نہ بھولیں. کراچی دشمنی کر رہے ہیں، ڈسٹرکٹ سینٹرل کے عوام کے ساتھ دشمنی کر رہے ہیں، اور اس بات پر کہ جناب دوسری پرائیویٹ پارٹی کو دیں گے تو وہ نرسنگ ہاسپٹل چل جائے گا. اور بھائی تم نے سارے وسائل لوٹے ہوئے ہیں، کھائے ہوئے ہیں. 15 سال سے 214 ارب روپے کا بجٹ تمہاری پارٹی کے پاس ہوتا تھا اور تم یہ کہتے ہو کہ کے ایم سی کے پاس پیسے نہیں ہیں. بجائے اس کے کہ تم آکٹرائز ضلع ٹیکس میں ہمارا پورا حصہ دو، موٹر وہیکل ٹیکس میں حصہ دو، تم پی ایف سی ایوارڈ کرو، تم رونا روتے ہو کہ میرے پاس پیسے نہیں ہیں. یہ ڈرامہ کر کے تم ہمارے کراچی کے اداروں کو بیچ رہے ہو. یہ نہیں کرنے دیں گے. یہ پہلے مرحلے پہ کسی این جی او کو دیں گے جعلی قسم کی، دوسرے مرحلے پہ پھر اس کو مزید پرائیویٹائز کریں گے. تو کیا فائدہ ہوا؟ پرائیویٹ سیکٹر میں تو کام کر رہے ہیں لوگ بہت سارا، اور این جی او سیکٹر میں بھی کر رہے ہیں. تو اگر سارے سرکاری اداروں کو این جی او کو چلانا ہے اور کرپشن آپ کو کرنی ہے تو ٹیکس عوام سے کیوں لیتے ہو پھر؟ اس لیے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس کے آئی ایچ ڈی میں یہ کام نہیں ہونا چاہیے اور نہیں ہونے دیں گے. اور بورڈ آف ڈائریکٹر کے اوپر دباؤ ڈالا جا رہا ہے. ہمیں اطلاعات مل رہی ہیں کہ ہیرس کیا جا رہا ہے وہاں کی انتظامیہ کو. باقاعدہ ان کو جو ہے وہ بلا کے دفتر میں بٹھا کر دباؤ ڈال کر، ظاہر ڈاکٹرز ہیں، وہ کوئی سپاہی تھوڑی ہیں کہ ان کے مقابلے میں بھی وہ کہیں گے کہ تیسی کم تیسی ہم گولی چلا دیں گے. وہ ڈاکٹرز ہیں. ان ڈاکٹرز کو جب آپ اپنے آفیسز میں بلا کر دباؤ ڈالو گے تو آپ کیا کرنا چاہتے ہو اس شہر کراچی کے ساتھ؟ تو قبضہ میر صاحب آپ باز رہے ان حرکتوں سے. آپ کو تو انشاءاللہ جب قومی اور صوبائی میں جماعت اسلامی جیتے گی تو آپ کی قبضہ میئرشپ بھی جائے گی انشاءاللہ.